بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مجھے درندے اور صفات کے پتھر دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ میرے بھائی یعنی ہیرا کے والد گھر آ کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کیا سو کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھن پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولوی صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا۔ میرے لیے بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی انتم اچھا پوری کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کو علاج کے بہانے دلی لے گیا، وہاں پر اسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر ہمدرد کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم وہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے شیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں سامنے سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی۔ ڈرائیور بھی مسلمان تھا، اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے، لیکن آپ کے ذریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے، پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر کے اوپر تھا، بس جھنجھانا نہ رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کے بجائے جھنجھانا اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سامنے کی بس میں بیٹھ گیا، اس میں ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولوی قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے سامنے اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ سامنے اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بوڈانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بوڈانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں، آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا آپ فلک چلے جائے اور مولوی کلیم صدیقی صاحب سے ملے، ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے فلک کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے فلک پہنچا۔ مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ یہ کتاب اس کی جبار اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب سویرے کی بجائے اگلے روز شام کو فلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ 31 جنوری 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا، میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو میں وہیں رکا۔ میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے جرم اور بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولوی صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرا ہماری یہاں ہی رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی۔ مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب اپنے دل کو اطمینان کے لیے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو جائل کر دیتی ہے۔ چنانچہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اور اپنے جرم کی قسمت کو جگانے کے لیے اب میں یہی کوشش کرتا ہوں
कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूं। ये भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूं, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूं। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहां पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुंचाया, पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तिला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। ये काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहां थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया, फिर भी मेरे जुल्म इतने ज्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात पे जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा, गांव के मकानात और जमीनें सस्ते दामों में फरोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतने मुसलमान और फूल सी बच्ची का सफा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफी का मुस्तहक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और खासतौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुंह जबानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जानने वाले अल्लाह ने हमारा ही नक्शा खींचा है। उस सूरत को पढ़िए और हीरा की तड़पा देने वाली आखिरी सदाओं पर गौर करिए। मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपने हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना। ए अल्लाह मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना। आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूर नहीं। पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना, चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझसे कोई ऐसा काम जरूर करा दे जिससे मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मेरे मजालिम की तलाफी होगी। वाकई कुरान की इस फरमान में मुझे ऐसे लाइलाज मरीज के लिए बड़ा इलाज है कि अच्छाई या बुराई को जाहिल कर देती है। इसलिए गुजरात फसादात में कुछ मालूम मुसलमानों की मदद और जान बचाने की कोशिश से मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई।